اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر تسبیح سبحان اللہ کہنا اور تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا اور تقدیس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، مثلا سبحان المالک القدوسی کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ انگلیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان سے کیا عمل کیے، اور جواب کے لیے بولنے کی طاقت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا ورنہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر لو گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل کلام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مصائب ہیں اور جو مسائل ہیں جن کا آپ شکار ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ اگر آپ لوگ محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی نجات دلائے، اور اگر آپ لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ قرض اتارنے کا غیب سے انتظام کر دے، اور جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مناسب اور یعنی اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے، اور لڑکا اور لڑکی دونوں کے نصیب کھول دے، اور جو لوگ ایک دوسرے سے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے آپس میں اللہ تعالیٰ نصیب ملا دے، آمین۔ بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ بس میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے، اور سبسکرائب آپشن کے بعد جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو بیل آئیکن آپ کو شو ہوگا، تو اسے ضرور پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ مس نہ کر سکیں۔ شکریہ۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگیں لائک ضرور کر دیجئے، اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ تو چلیں بس آج کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو ٹاپک بنا کر لائی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اور یہ اسم اعظم ہے جس کا میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا رحمانو۔ اس کے میں آپ کو وظیفے بھی بتا دیتی ہوں، اور اس کے فضائل اور اس کے خواص جو ہیں، ویسے تو تمام اس کے فضائل بیان کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کے کتنے فائدے اور کتنے خواص ہیں۔ تو جو میں مختصر سے کچھ میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں کہ اگر آپ کو ان سے فائدہ حاصل ہو جائے تو یعنی کہ آپ لوگوں یہ جان لیں، اور آپ کو جو اس میں سے ضرورت ہو آپ وہ عمل کریں اور آپ لوگ اپنا مقصد پورا کر سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا رحمانو، اور اس کا مطلب ہے اے رحمت والے۔ ٹھیک ہے، نام سے ظاہر ہے کہ رحمت والے، اللہ تعالیٰ کا یہ نام بہت رحمت والا ہے، اور اس کو پڑھنے والا جو ہے وہ اس پاک نام کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس کو پڑھنے کا۔ اور اب میں آپ کو اس کے فوائد بتا دیتی ہوں کہ اس کو پڑھنے سے کون کون سے فائدے جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کا فائدہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے
رشتہ نہ ملنا. اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے، رشتہ ہی نہیں، کوئی مناسب رشتہ ہی نہیں مل رہا، رشتے آتے ہیں تو پسند نہیں کیے جاتے اور کوئی ڈھنگ کا یعنی کہ رشتہ نہیں مل رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس نام یا رحمانو کو کسی پاک جگہ پر بہتر ہے کہ جانماز پر بیٹھ جائے، وضو کر لیں، وضو کی حالت میں اس کو پڑھنا ہے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس نام کو آپ نے 3125 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی یعنی کہ رشتے کے حوالے سے دعا کرنی ہے، اور یہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے جب تک آپ کا رشتہ جو ہے وہ آپ کو ڈھنگ کا رشتہ مل نہیں جاتا اور طے نہیں ہو جاتا. تو آپ اس کو جاری رکھیں اس عمل کو، یعنی کہ روزانہ 3125 مرتبہ. ٹائم کوئی فکس نہیں ہے، آپ کسی ٹائم بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں جس ٹائم پر آپ کو ایزی لگے، بس اس کی تعداد جو ہے وہ آپ نے ایک ساتھ بیٹھ کر پوری کرنی ہے 3125 مرتبہ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر. اور جو لڑکا اور لڑکی شادی کے لیے کرنا چاہے وہ خود کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور جب تک رشتہ نہ ہو جائے یہ عمل جاری رکھا جائے. اور اس کے بعد اگر کسی قسم کی کوئی مشکل، کوئی آپ کو پریشانی آ گئی ہے، ایسی پریشانی ہے جو جاتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور آپ اکثر مجھے کمنٹس بھی کر کے کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت مشکل میں ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، تو اس مشکل اور پریشانی جو آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کس مشکل اور پریشانی میں ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کے اس نام یا رحمانو کو بکثرت پڑھا جائے، یعنی کہ تعداد فکس نہ رکھی جائے اور اس کو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھتے رہیں، وضو بھی ہو تب بھی اور بے وضو بھی ہو تب بھی، تو وہ مشکل اور پریشانی کچھ عرصے کے ورد سے چلی جائے گی. اور اگر آپ اس کو تعداد فکس رکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، ٹائم فکس رکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس عمل کو آپ نے 40 دن تک کرنا ہے، اور روزانہ، ٹھیک ہے، ایک دن میں آپ نے 6250 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی 40 دن کا عمل تو آپ نے پورا کرنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی پریشانی اور مصیبت جو بھی آپ پر گزر رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. صرف آپ نے تعداد پوری کرنی ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ وضو کے ساتھ ہوگا. اور اگر آپ تعداد نہیں رکھ کے پڑھنا چاہتے تو پھر آپ اس کو ویسے ہی کھلا پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو تب بھی آپ کی مصیبت اور پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر کوئی مریض شفا نہیں حاصل کر پا رہا، یعنی کہ صحت نہیں ہو رہی ہے، علاج کر کر کے آپ لوگ تھک چکے ہیں اور مریض کو شفا نہیں مل رہی ہے، صحت نہیں حاصل ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس پاک نام یا رحمانو کو آپ نے 5 دن تک 4100 مرتبہ، ٹھیک ہے، روزانہ 4100 مرتبہ پانی پر دم کر کے 5 دن آپ نے اس مریض کو پلانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس نام کی برکت سے وہ شفا حاصل کر لے گا اور مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ جو بچہ اپنی پڑھائی میں دھیان نہیں دیتا ہے، اکثر یہ بھی مسئلہ والدین کے ساتھ لاحق ہوتا ہے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے یا توجہ نہیں دے رہا، تو کوئی وظیفہ بتا دیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس نام یا رحمانو کو جو بچہ اپنی پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتا ہے، پڑھائی سے بھاگتا ہے، اور اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے، تو اس کے ماں باپ کو چاہیے، چاہے ماں یہ عمل کر لے چاہے باپ یہ عمل کر لے، 11 دن تک روزانہ 788 مرتبہ، ٹھیک ہے، 788 ٹائم 788 مرتبہ پانی پر پڑھ کے دم کریں، اور وہ پانی جو ہے اس بچے کو 11 دن تک روزانہ پلایا جائے. تو انشاءاللہ تعالی اس نام کی برکت سے بچے کا پڑھائی میں دل لگنے لگے گا اور بچہ پڑھائی میں ہوشیار بھی ہو جائے گا. چاہے آپ ویسے بھی سارے بچوں کو پڑھا دیں، جو مطلب جتنے بھی آپ بچوں کو پلانا چاہے پلا سکتے ہیں پانی، آپ کے باقی جتنے بچے بھی ہیں جو کمزور نہیں بھی ہیں ان کو بھی پلا دیں، تو بھی حافظہ جو ہے اسے تیز ہو جائے گا، اور جو بھاگتا ہے اس کو تو بہت زیادہ ہی فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو آدمی اس پاک نام کو وظیفہ، اگر اس پاک نام کا وظیفہ کر لے، ٹھیک ہے، جو کوئی اس پاک نام کا وظیفہ کر لے
تو اس کو سبھی فائدے، اس کے جتنے بھی فائدے ہیں وہ حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کی جتنے بھی اس نام کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوئی ہیں وہ حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جائے گا۔ اور اس کا وظیفہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ 40 دن کا ہوگا، اور روزانہ 3125 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو کوئی حاجت رکھ کے پڑھیں تو آپ کو اس حاجت میں بھی بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی جون سی بھی حاجت ہوگی، آپ اس کو ذہن میں رکھ کے، اس کی دعا مانگ کے، اس کا مقصد رکھ کے تو آپ پھر اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے روزانہ ایک اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے کوئی فکس ٹائم، ایک ٹائم بنا لینا ہے کہ اس ٹائم پر آپ نے بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے، تو وہ آپ اس طرح سے پڑھیں گے کہ 3125 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے گا، اور روزانہ آپ نے وہ حاجت اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور اب آخر درود شریف بھی پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ وظیفہ جو ہے، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، یہ محبت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت 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 ہی زیادہ مجرب ہے، اور بہت سارے بزرگوں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ لوگوں کے دلوں میں، کسی کے بھی دل میں آپ محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں، جو وظیفے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس وظیفے کو کسی کی بری عادتوں کو چھڑانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کوئی اپنی ہی بری عادتیں سے تنگ آیا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، اور برے کاموں میں پڑا ہوا ہے تو بھی وہ یہ وظیفہ کر کے اپنے لیے ہدایت مانگے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے وہ بری عادتوں سے باز آ جائے گا اور سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ باقی اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ تو اس کے بہت سارے وظائف تھے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کے دل سے جو غفلت اور نسیان ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ آپ روٹین بنا لیں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے، اور اس سے آپ کے دل کی جو غفلت ہے، جو مطلب نسیان ہے، وہ سب دور ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں آپ کی بہت زیادہ مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس اسم یا رحمانو کو کثرت سے پڑھنے والا جو ہے وہ ہر برے کام سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جو کوئی اس اسم کو صبح کے بعد، صبح کی نماز کے بعد 298 مرتبہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، 298 مرتبہ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت رحمت فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ 298 بار آپ اس کو اگر صبح صرف فجر کی نماز کے بعد اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی۔ اور اگر آپ اس کو 41 دن تک روزانہ 41 بار پڑھیں گے تو بھی آپ کی کوئی بھی ضروری حاجت ہے وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی اس نام کی برکت سے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے کسی جیسے آفس میں کام کرنے والے خاص طور پہ، یا جو لوگ نوکری پیشہ ہیں اور باس ان کا بہت سخت ہے، حاکم ہے جس کو حاکم بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی سخت ہے، یا کوئی نوکر کسی کے گھر میں نوکر ہے اور اس کا مالک بڑا سخت ہے، تو اس کے سامنے جاتے وقت اگر یا رحمانو یا رحیمو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کے شر سے، یعنی کہ وہ کوئی ظالم انسان ہے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کی خیر عطا فرما دیں گے۔ تو یہ تھے اللہ تعالیٰ کے نام یا رحمانو کے کچھ فضائل اور فوائد جو میں نے، اور وظائف بھی جو میں نے آج آپ سے شیئر کیے ہیں، آپ کو بیان کیے ہیں۔ تو آپ کو ان میں سے جو بھی عمل آسان لگتا ہے یا آپ کو جو بھی عمل چاہیے آپ وہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ نازل فرمائے گا، اور آپ کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہونا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ یہ اس نام اللہ تعالیٰ کے نام یا رحمانو کی برکت سے، اور اس کی اجازت عام ہے، اس کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی اس کے وظیفے کو بھی کر سکتا ہے اور اس کے عمل کو بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحمت والا نام ہے، جس کا مطلب ہی بہت زیادہ رحم کرنے والا اور زبردست رحمت والا ہے۔ تو آپ اس کو ضرور کیجئے اور اپنی زندگی سے پریشانیوں کو دور کیجئے۔
اور میری آج کی ویڈیو جہاں پر ہوتی ہے ختم، اور جانے سے پہلے میں ایک اور حدیث جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں زیادہ ہی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے، اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ دب جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہیں گے مدد فرمائیں گے اور ہلاک ہونے سے بچا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور ہدایت دے، آمین۔ ویورز، میری ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ کرم مانگتی عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا
مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا